بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد آصف نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ KPC نیوز۔ آج ایک سلسلہ ہم نے اپنے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہم راز و نیاز کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ علاقے بھر کے معززین میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے بھی یہ سارے معاملات رکھیں گے، کچھ وہ بھی آپ کے سامنے مطلب ہے بھی باتوں کو رکھیں گے، کچھ واقعات کو رکھیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیار کرنے والے عرض دل عزیز شخصیت حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر فیض احمد فیضی صاحب ماشاءاللہ، جو کہ رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور ماشاءاللہ اس پروگرام کو چار چاند بھی لگائے۔ علامہ علی رضا نوری صاحب ہمارے دوسرے مہمان ہیں، انہوں نے بھی رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے بہت زیادہ وقت دیا ہے۔ اور آج کے ہمارے مہمان جو ہیں، وہ نئے مہمان جو ہیں اس پروگرام کے، وہ ڈاکٹر رمضان شاہ صاحب ہیں۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آئل علاقہ الہ آباد ماشاءاللہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ہماری محبت میں ہمیں وقت دیا ہے۔ اور رانا سلیم اختر خان صاحب کسی بھی علاقے میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے عزیز سیاسی سماجی ورکر آدمی، اور ان کا جو شعبہ ہے وہ تو بہت بڑا شعبہ ہے۔ ناظم بھی ہیں ITI کے، تاجر بھی ہیں، سبز منڈی میں کاروبار کرتے ہیں، پھولوں کی منڈیوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ اس طرح مطلب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس طرح ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ اور پیارے بھائی موجود ہیں۔ اور ایک ناظرین محترم، کچھ الہ آباد کے دوست نا ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہوں، اور وہ دوست کافی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر یوسف صاحب کے بارے میں۔ ڈاکٹر یوسف صاحب جو کہ الہ آباد اکسین والے بازار میں رہتے ہیں، وہ اس دنیا سے فوت ہو گئے۔ تو آج کا یہ موقع، عید کا جو موقع ہے، کافی لوگ ان کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے رفاع عامہ کے کافی کام کیے، جو جانتے ہیں ان کو، وہ انشاءاللہ الرحمن ان کو ضرور اسلام پیش کرتے ہیں کہ یار اچھا بھلا انسان تھا، با اخلاق انسان تھا۔ آج ان کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ اس موقع پہ اپنے باپ کی نمائندگی کریں اور ایک پیار بڑا جو پیغام ہے وہ پیش کریں۔ پہلے نمبر پہ میں حافظ اپنا محمد عثمان سے یہ کہوں گا کہ وہ تلاوت کریں، وہ بڑے سے انداز میں ماشاءاللہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹے تشریف لے کے آئے آپ، اور تلاوت آپ کو سناتے ہیں یہ ماشاءاللہ صاحبزادے ڈاکٹر محمد یوسف صاحب مرحوم، جو ہے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر رمضان صاحب، ان کے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر یوسف صاحب، جو الہ آباد کے سیاسی سماجی ورکر بھی تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ آج عید کے موقع پہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں ان کے نیک کاموں کی وجہ سے۔ اسلامی عقیدت بھی پیش کرتے ہیں ایسے بھائی کو، اور دعا کو بھی اللہ پاک نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حافظ عثمان صاحب، آپ یہ مائک پکڑے ہوئے سامنے پڑا ہوا ہے، تو آپ ہمیں اپنی آواز میں تلاوت قرآن مجید سے آج کا اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے بھی ڈاکٹر یوسف صاحب کے چھوٹے بیٹے، ان سے عثمان سے چھوٹے ہیں، جو یہ بھی ڈاکٹر صاحب نعت پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں۔ عبداللہ یوسف ابھی نعت ان کو پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بار آئے نا، ذرا ادھر آئیں، ذرا اپنی زیارت کرائیں۔ تمام دوست دیکھنے والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر یوسف صاحب سے بڑے متاثر ہیں، بیٹے آپ کے پاپا سے بڑے متاثر لوگ ہیں، تو آپ بھی اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ بول دیں تاکہ ایک ریکارڈ بن جائے نا، ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ آپ کے والد کو خراج تحسین لوگ پیش کریں، پڑھیں جو بھی پڑھنا ہے پڑھیں، تلاوت کر دیں دوبارہ نئے سرے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر فأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. بہترین کوشش کی ہے ہمارے چھوٹے بھائی نے. بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر یوسف صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے، ہو سکے تو آپ ان کے لیے ضرور بضرور اس موقع پہ دعا کیجئے. جب ان بچوں کو دیکھا جاتا ہے، ناظرین محترم، جو لوگ جانتے ہیں تو وہ ایک کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ ان کا کیا ذہن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بیٹے سے کسی باپ کا سایہ نہ چھینے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے باپ کا سایہ عطا فرمائے. ناظرین محترم، اس کے بعد آپ سب کو، کیونکہ تلاوت قرآن مجید سے اس کے پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے، آپ کو ڈھیروں عید کی خوشیاں مبارک ہوں. ایک ایک فرد کو ہماری پوری ٹیم سے، ہمارے اتنے بھی احباب معززین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی طرف سے آپ کو بار بار عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشیاں جو ہے وہ اللہ ہزاروں آپ کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے. ناظرین محترم، اس پروگرام کو جو ہے ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ کچھ راز و نیاز کی کچھ باتیں آپ سے کی جائیں جو آپ سننا بھی چاہتے ہیں اور جو آپ سبق بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے علاقے کے معززین ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اس میں سے کافی چیزیں مطلب الحمدللہ سبق آموز ہوں گی. ایک واقعے کے طور پہ پیر صاحب میں مطلب بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کیونکہ سٹارٹ میں کروں گا انشاءاللہ، اسی طرح سے سارے احباب جو ہے وہ آپ کو اپنا ایک یادگاری کا واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑا سبق بھی ہے میرے لیے بحیثیت ایز ایک امام مسجد ہونے کے ناطے، اور اس میں والدین کی بھی شان ہے اور اس میں کافی زیادہ آپ کو معلومات بھی ملے گی. واقعہ یوں ہے ناظرین محترم، عید کا دن تھا اور میری والدہ مجھے بیان کرتے ہیں عید کا دن تھا اور میں جب مہمان آئے ان کو کھانا کھونا دیا تو پچھلے ٹائم آپ سو رہے تھے، میں چھوٹا سا سو رہا تھا. تو آپ فرماتی میری والدہ محترمہ کہ جہاں پہ میں برتن دھو رہی تھی جس قریب مطلب دیوار کے قریب ہی برتن، کیونکہ وہ مکان تھوڑا سا بسیدہ مکان تھا، پرانا مکان تھا، اس میں ہم رہ رہے تھے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں برتن دھو رہی تھی جب تو قریب ہی میں نے دیکھا، کیونکہ آپ چارپائی پہ مطلب لیٹے سو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی میں بھی برتن دھو رہی ہوں، کہیں کسی کوئی معاملہ تو نہیں بنا، بچے کو ماں دیکھتی ہے اس انداز میں. تو مجھے کہنے لگے، میں نے دیکھا تو آپ گرنے لگے. میں گرنے لگا، یعنی کہ چارپائی سے میں سوتے ہوئے گرنے لگا. تو کہتی ہے میں بھاگ کے گئی، میری والدہ فرماتی ہے میں بھاگ کے گئی چارپائی کی طرف. جیسے میں تیری طرف بھاگ کے چارپائی کی طرف گئی تو پھر صاحب والدہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت دیوار گر پڑی. وہ دیوار اتنی بڑی تھی، اونچی تھی، گر پڑی اور وہ سارے کے سارے برتن وہاں ٹوٹ گئے، یعنی کہ جتنے بھی تھے کچھ خراب ہو گئے، کچھ ٹوٹ گئے. تو کہتی ہے اس انداز میں وہ جب بھی عید آتی ہے چھوٹی عید، تو میرا ماتھا بھی چومتے ہیں اور مجھے دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا یادگار واقعہ ہے. میں اس لیے آپ کے سامنے پیش رکھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سبق دے جاتے ہیں اور کسی کی جان بچانے کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ والدہ محترمہ مجھے بچانے کے لیے آئی. اصل میں تو میں گرنے لگا تھا چارپائی سے، وہ مجھے بچانے کے لیے آئی اور اصل میں اللہ تعالیٰ اسے بچا رہا تھا. اللہ کی رحمت اسے بچا رہی تھی. اس کو آپ نے کرامت سمجھ لیا ہوگا. نہیں، کرامت نہیں میں نے سمجھا پیر صاحب، آپ بھی نہ کرامت سمجھے. میں نے یہ واقعہ سب کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ یہ میری زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے اور مجھے بار بار جو اب آج بھی عید کا دن ہے تو آج بھی مطلب ہے میری والدہ محترمہ وہ واقعہ دہرا کے رو پڑتی ہیں. مطلب یاد آ جاتا ہے کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کو میں بچانے کے لیے خود اللہ پاک نے اس کے وسیلے سے، اس کی وجہ سے یا کوئی میری نیکی کی وجہ سے میری جان بچائی. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ناظرین محترم، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. وہ ہمیں شیئر کرتے رہنے چاہیے. اس سے کافی لوگ ماشاءاللہ معلومات بھی ملتی ہے اور وہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ الحمدللہ ایک نئی امید میں کہ ماشاءاللہ ہمیں یار یہ سعادت بھی حاصل ہوئی ہے. اب میں آگے چلتا ہوں پیر صاحب آپ کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ الرحمن، آپ ہم سب سے بڑے ہیں، جتنے بھی ہم تشریف فرمائے سب محفل سے الحمدللہ. ویسے عمر میں بھی بڑے ہیں آپ اور الحمدللہ علم میں بھی بڑے ہیں اور ہر عہدے میں بھی بڑے ہیں اور ویسے بھی آپ ہمارے سب سے بڑے ہیں.
میں یہ ہاں جی وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہر معاملے میں بڑا ہوتا ہے پھر وہ سب سے بڑا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ محفل کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو کوئی ایسا یادگار واقعہ، کیونکہ وال سب کے سب سفید ہو چکے ہیں کم و بیش، کوئی ایسا واقعہ جو ہمارے لیے بہت بڑا واقعہ ثابت ہو اور ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں ان کو دلچسپی پیدا ہو اس میں. آپ کے سامنے میں 2 واقعات. ایک منٹ ذرا نا بھائی کے سامنے مائک رکھا جائے. نا درمیان میں مائک رکھ دیا جائے پیر صاحب اور علی رضا صاحب کے درمیان ایسے. شکریہ حافظ بھائی. ذاتی طور پر میں 2 واقعے، ایک تو اپنی ذات کا سناؤں گا جس طرح آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا بتایا ہے، میں بھی بتاتا ہوں کہ ہماری والدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ چونکہ بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، علی پور سیدہ کے ساتھ، تو دین کے ساتھ ان کی محبت بہت تھی. میرے ننہال جو تھے ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ بچیوں کی تعلیم کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے. وہ کہتے کہ بچیوں کو تعلیم میٹرک زیادہ سے زیادہ وگرنہ 5 تک، لیکن قرآن پاک کی تعلیم ان کو زیادہ دیں. تو وہ پھر ان کا لگاؤ عربی کے ساتھ اتنا ہوتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح کہ ایک دن میری والدہ ماجدہ لاہور سے کسی ڈاکٹر کو چیک کروایا تو انہوں نے ایک ٹیبلٹ لکھ کے دی ان کو، تو وہ ان سے پرچی گم ہو گئی کوئی. تو واپس آ کے مجھے کہتے ہیں فیض نہ دوائی لیا دی ڈاکٹر نے مینوں لکھ کے دیتی سی. میں ماں جی کو نا کو پتا یہ تو پتر مینوں نہیں یاد پرچی تے کھڑی گئی، پر وہ مان دیا صفتاں چ اس گولی کا نام آتا ہی ہے. ایمان دیا صفتاں چ اس گولی کا نام آتا ہے. ان کی محبت عربک کے ساتھ اتنی تھی کہ وہ بلسان ایک لفظ ہے نا، بلسان گولی کا نام تھا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ بلسان ایک گولی ہے. بلسان انہوں نے لکھ کے دی بلسان گولی کہ آپ نے یہ استعمال کرنی ہے. تو میری والدہ سے میں جب اصرار کیا نا کہ مجھے آپ وہ گولی کا نام تو بتائیں نا، پرچی تو نہیں ہے، کہتے یہ تو مینوں یاد نہیں تھی، پر پتر اینا مینوں چیتا ہے کہ وہ مان دیا صفتاں تو اس گولی کا نام آتا ہے. تو میں بڑا متاثر ہوا کہ ان کو اس حوالے سے یاد رہا. گو ان کو بلسان کے لفظی معنی شاید نہ آتے ہوں جو بلسان گولی ہے، لیکن ان کو ایمان کے حوالے سے وہ یاد تھا. ایک تو یہ میرے بڑا یادگار واقعہ ہے میری والدہ ماجدہ کا، اللہ پاک ان کو مزید سے استقامت عاجلہ دے. ایک میرا اپنا ذاتی ایک بچپن کا واقعہ ہے. ابھی سبھی لوگ جانتے ہوں گے جو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے کہ مس پروین اقبال ایک رہی ہیں ہماری DDO یہاں پہ ڈسٹرکٹ قصور میں بھی رہی ہیں. کس شعبے میں؟ تعلیم میں. اچھا تعلیم کے شعبے میں. ٹھیک. ان کی والدہ تھیں جو مس خدیجہ، وہ ہیڈ مسٹرس تھی جمشید کلاں اسکول میں. میری تعلیم کا آغاز بچیوں کے اسکول سے ہوا جمشید کلاں سے. تو میں بہت چھوٹا تھا، میرے ساتھ وہ بڑا پیار کرتی تھیں. تو وہ کسی محفل میں بیٹھی ہوئی اس طرح 3-4 ٹیچرز کھڑی تھیں، تو میں بڑا آسان انداز سے جس طرح یہ بچہ ہے چھوٹا ڈاکٹر صاحب کا نہیں اتنا تھا شاید اس سے تھوڑا سا سمجھدار ہوگا، تو بڑا پنجابی جو اوکھا جا ہو کہ میں میز اتنے انج کرنے ہیں. انہوں نے غصے سے کہا اتنے چڑھ کے بیٹھ جا. میں بڑے آرام سے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اوپر جا کے بیٹھ گیا. وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ڈانٹا. اس کو معصومیت کہہ لیں آپ، بچپن کی، یا کچھ بھی کہہ لیں. نہیں یہ تو واقعہ چھوٹا سا ہے. اب ہمیں بڑا واقعہ سنائیں ویر صاحب. ویر صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بڑا واقعہ سنائیں جو دیکھیں یہ تو چھوٹا سا واقعہ ہے نا، ہمیں پتا ہے آپ کے دل میں سینے کے راز بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن کہ عید کا موقع ہے خوشی کا اظہار کرنا. کیونکہ یہ ایک مل بیٹھ کے جو نا جب بھی گھروں کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے. ہمارے تو اب رواج یہ دیکھیں سارا سسٹم جس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں، اب یہ بھی سلسلہ جو بن چکا ہے، یہ بھی ایک طرح کا سوشل مطلب ہے بھی فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب پہ میں آپ سے مخاطب ہوں. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، لیکن یہ مجبوری ہے. دیکھیں آپ، میں تو آپ کو ایک طرح کا ذہن دے رہا ہوں نا، اور دوستوں کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے بیٹھک لگا کے گھروں میں اپنے کزنوں کو ان کے گھروں میں جانا. دیکھیں یہ خوشی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ ضرور جانا چاہیے بے شک، اور یہ سنت بھی ہے. دیکھیں پیر صاحب آپ یہ کہیں گے نہیں کہیں گے، سنت بھی ہے لوگ مطلب ہے اپنے رشتے داروں کے گھروں میں جانا قریب قریب. تو آپ ہمیں اپنے سینے کے راز، ناظرین میں پیر صاحب سے کہہ رہا ہوں اپنے سینے کے راز وہ واقعہ ہمیں سنائیں کوئی. اس میں تو ہمیں دیکھیے واقعات ہر انسان کی زندگی میں کئی آیا جایا کرتے ہیں. تو بچپن کا جو ماحول ہوتا ہے اس کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. اس کے بعد جوانی آتی ہے، لڑکپن ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ عملی زندگی میں جاتے ہیں اس کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنے میں کافی چیزیں اس طرح کی آتی ہیں. بعض اوقات مجھے ایک وہ واقعہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک پنچایت کا صلح کروانے کے لیے گیا. اچھا اچھا. تو وہ بچی ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے اور درس نظامی فارغ شدہ ہے وہ بچی. تو وہ کراچی سے شادی کر کے ادھر آئیں، اپنے اسی علاقے میں، الہ آباد کے علاقے میں آئیں. اچھا اچھا. اس نے اتفاق ہے کہ اس کی ساس جو ہے نا وہ ان پڑھ ہے.
وہ آپس میں ان کا کوئی اختلاف ہوا تو مجھے انہوں نے بلا لیا کہ شاہ صاحب آپ بچی کو بھی سمجھائیں اور اس کی ساس کو بھی سمجھا دیں تاکہ ان کا کوئی ایسا نہ اختلاف نہ بن جائے. وہ بچی چونکہ کراچی سے آئی وہ اردو اسپیکنگ تھی, تو اب اردو اسپیکنگ کا جب دوسرے کے ساتھ مقابلہ پڑتا نا وہ بڑا عجیب و غریب ہو جاتا تھا معاملہ. جب میں ان کے گھر سمجھانے کے لیے گیا تو وہ بچی نے اس طرح کہہ دیا, کہہ دیا انکل یہ دیکھیں یہ لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد تو یہ کہ اکٹھے ہو کے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس کی ساتھ کہتے بس یہ واسطے تو سی ہوگا لوگ ہونا سمجھا ہی کچھ نہیں ہونا, اسی تو لوگ ہیں واسطے سیدھے سیدھے لوگ جو ہوتے ہیں سادہ لوگ ہیں نا جی, ایسی باتیں ہوتی ہیں, ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ اس میں بڑا جب بندے کو بعد میں بات کرتے ہیں نا تو ہنسی آتی ہے, تو مطلب وہ بڑے سیریس ہو کے بات کر رہے ہیں, پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. بعد میں بندہ بات کرتا ہے دوسرے کو سن کے ہنسی آ رہی ہے. اچھا یہ بات کی ہے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ واسطے تسیاں لوگ انہیں تو سانو آج تک سمجھا ہی کچھ نہیں. تو وہ کہہ رہی دیکھیں انکل میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, میں بتا رہی ہوں کہ یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ اس کو بات کرنے کا موقع بس یہ واسطے اسی لوگ ہی ہیں اور میں بھڑا گل تو سن لین دیں جی بھی گل کر رہی ہے. اس طرح کے واقعات سادگی لوگوں کے اندر کافی سارے نظر آ جاتے ہیں. اچھا ناظرین محترم, ہمارے جو علی رضا صاحب ہے نا جی, علی رضا نوری صاحب, یہ خطیب بھی ہیں اور ماشاءاللہ الرحمن ایک مسجد کے امام بھی ہیں. اور جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کے پاس سٹوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, مزیدار ہوتی ہیں, لچھے دار بھی ہوتی ہیں, مزیدار بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہر دکھ سکھ بندہ امام مسجد کے ساتھ کر لیتا ہے. اور وہ نہ بھی کوئی کرے تو امام مسجد سے خود چھیڑ لیتا ہے, پیارا کیا ہو رہا ہے, پھر گھر میں کیا ہو رہا ہے, ساتھ میں کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ ان کو متوجہ کرنے کا, بلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے امام مسجد صاحب کا. تو ہمارے ماشاءاللہ بہت پیارے امام مسجد صاحب بھی ہیں, خطیب صاحب بھی ہیں, ہمارے ماشاءاللہ مذہبی اسکالر, انہوں نے پروگرام بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ کیے. رمضان جن آپ نے دیکھی ہوگی رمضان ٹرانسمیشن, انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے, بہت اچھے انداز میں مطلب انہوں نے ان کا ذکر کیا گیا. تو علی رضا بھائی کہ آپ ماشاءاللہ عمر آپ کی کم ہے لیکن اللہ نے آپ کو رتبہ زیادہ دے دیا ہے, درس نظامی آپ نے مکمل کی ہوئی ہے. ابھی آپ ماشاءاللہ کافی, یہ بھی ایک بات ایڈ کر دوں کہ ماشاءاللہ جو ہمارے علی رضا بھائی ہیں ناظرین محترم, یہ 15 سے زیادہ اباب ہوگا کہ جو باہر کے ملک کے جو نا ان کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, یعنی آن لائن ٹیوشن, یعنی کہ اللہ پاک نے علم سے نوازا ہر طرح کے آن لائن ٹیوشن یہ پڑھا رہے ہیں. 15 سے زیادہ اباب ہوگا جن کو یہ آن لائن ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں آن لائن. تو علی رضا بھائی آپ کے ساتھ بھی بڑے واقعات ہو گئے ایسے, مطلب ہے جن کو مطلب لوگ آپ سے شیئر بھی کرتے ہوں, کیونکہ ایک مطلب شعبہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا. جس طرح ہمارے کیم صاحب ہیں, ان کے پیر صاحب بھی ہیں, کیم صاحب بھی ہیں, اور مطلب ہے پھر اس کے بعد جناب والی وہ خطیب صاحب بھی ہیں. تو آپ ماشاءاللہ کوئی اپنا واقعہ مطلب ہمارے ناظرین کے سامنے ایسا رکھیں جسے دیکھ کے مسکرائے ناظرین محترم. جی نورانی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب حضرات کو دل کی عطا گرامی سعید مبارک کہتا ہوں, اور ہمارے ناظرین کو بھی. تو میں ایک چھوٹی سی بات سے جو ہے شروع کرنا چاہوں گا کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام جتنا بھی سیٹ ہمارا بنا ہے اس حوالے سے کہ موٹیویشن جو نا موٹیویٹ ایسی سٹوری ہو کہ جو اگلے کو موٹیویٹ کرے, اچھے انداز سے جو نا سبق حاصل کرے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عید کا دن ہے, کتنا اچھا دن ہے, لیکن کیا اس شخص کی عید ہوگی جو اپنی والدہ سے ناراض ہے, اس شخص کی عید ہوگی جو اپنے باپ سے ناراض ہے, اس شخص کی عید ہوگی, اس شخص کی کیا عید ہوگی جو نا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہوا ہے, کبھی عید نہیں ہوگی اس کی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جو کسی جو ہے نا کسی کے تعلق کو توڑتا ہے بلکہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے, محبوب علیہ السلام نے فرمایا شب قدر اور لیلۃ الجائزہ جو چاند رات ہوتی ہے بے شمار بندوں کی اس میں بخشش ہوتی ہے. شب قدر میں بے شمار بندوں کی بخشش جو نا بخشش ہوتی ہے اور انہیں اجر ملتا ہے. 4 بندے ایسے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی, عادی شرابی اور زانی ہوتا ہے. تو قبلہ نورانی صاحب جو ہے نا آپ فرما رہے تھے باپ کے حوالے سے, تو یہ بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی وسیع و وریز جو ہے نا اس میں گفتگو ہے, سرکار کی حدیث مبارکہ ہیں, باپ کی شان میں بہت زیادہ ہے, سب کو قدر کرنی چاہیے. جاری رکھیے گا, میں عبادت کے ساتھ پروگرام میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین محترم آپ کے سامنے, کیونکہ پروگرام آن لائن ہے اور کافی دوست ہمارے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں بتانا بہت ضروری ہے. علی رضا بھائی جو ہے ان کے جو والد محترم ہیں صوفی محمد علی صاحب, وہ بہت پائے کے خطیب گزرے ہیں. تو پہلے نمبر پہ میں سب ناظرین جو دیکھنے والے ان کو جاننے والے ہوں گے, علی صوفی محمد علی انصاری صاحب بہت بڑے خطیب گزرے, سرکار مدینہ نہر کو جو مسجد ہے اس کے بانی بھی ہیں اور ماشاءاللہ الرحمن اپنے انداز میں اپنے پلے سے پیسہ لگا کر انہوں نے بنائی بھی ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگوں کے وہ الحمدللہ استاد بھی ہیں, کئی بچوں نے ان سے قرآن پاک بھی پڑھا ہے, تو میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ ان کی روح کو سال ثواب ضرور کیجیے گا, ضرور ان کو آج کے دن یاد رکھیے گا, کیونکہ سب کو یاد رکھنا چاہیے
یہاں پہ تو زندوں کو یاد رکھنا مشکل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے والد محترم کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. جی علی رضا بھائی. والد صاحب میں ایک آپ کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں زمانہ طالب علمی میں, کیونکہ طالب علم بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے, انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے دین حاصل کیا جاتا ہے. جی جی نورانی صاحب میں دورۃ الحدیث میں پڑھتا تھا, بخاری شریف کا سبق چل رہا ہے, اور میرے قبلہ مربی محسن قبلہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری زیدہ مجدو آپ تشریف لائے نا, ہم بیٹھے ہوتے تھے, جو ہے نا ایک سیل ہوتا تھا اس میں کلاس روم میں بیٹھے ہوتے تھے, تو آپ جو ہے نا نماز ادا کر کے گھر چلے جاتے تھے اپنے. قبلہ مفتی محب اللہ نوری صاحب میرے استاد محترم ہیں, میرے پیر ہیں ماشاءاللہ. شیخ الحدیث آپ جانتے ہیں, پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, جو نا دارالمنفیہ فریدیہ بصیر پور پوری دنیا میں مشہور ہے. نوری حضرات جہاں سے مشہور ہوئے, نوری حضرات الحمدللہ, نوری حضرات, نوری. ہاں میں وہ تھوڑا سا نا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نوری حضرات. تو وہ قبلہ تشریف لائے نا, تو ہمارے جو ہے نا پیپر چل رہے تھے تنظیم المدارس کے, اس میں کچھ سپلی وغیرہ آئی ہوئی تھی, تو میری بھی ایک سپلی آئی ہوئی تھی. میں نے جو نا سپلی دینے کے لیے جانا تھا, تو ہم اپلیکیشن لکھ رہے تھے. تو کیا ہوا, اتنے میں جو نا قبلہ تشریف لے آئے کلاس روم میں. جب تشریف لے کے آئے نا, تو سبق پڑھانے کے لیے جب وہ سبق پڑھاتے ہیں, تو ہم جو ہے نا بخاری شریف کھول کے ساتھ میں حاشیہ رائی کرتے ہیں, ساتھ میں جو بتاتے ہیں نا اس کے الفاظ کے معانی اور جو بھی مطالب ہوتے ہیں بہت سارے لکھنا ہوتا ہے. تو ابھی انہوں نے پڑھانا شروع نہیں کیا, ایسے انہوں نے بخاری شریف اپنے سامنے کھولی ہے, اور ہمارے سامنے بھی بخاری شریف کھولی پڑی ہے. لیکن میں جو ہے نا, کیا میرے ایک لڑکے کی درخواست میرے پاس ہے, ایک لڑکے کی درخواست میں لکھ رہا ہوں, اس کا نام رہتا ہے, اپلیکیشن مکمل لکھ لی میں نے, اس کا نام لکھنا ہے ابھی. تو جو نا کیا کرتے ہیں, جو نا قبلہ سب پڑھانا بھی نہیں شروع کیے, وہ میری طرف متوجہ ہوئے, کہنے کہ کیا لکھ رہے ہو. میں نے ابھی پڑھایا بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. چلو پڑھاتا تو میں جو نا سمجھتا کچھ لکھ رہے ہو, کوئی معانی مطالب کچھ لکھ رہے. میں نے تو ابھی پڑھانا شروع بھی نہیں کیا, کیا لکھ رہے ہو. ابھی انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھ سے کہا کیا لکھ رہا ہو, مجھے دکھاؤ. میں نے نہیں دکھایا. آگے سے وہ غصہ ہو گئے, کیونکہ جو ہے ایک موت میں پھر اللہ نے رتبہ عطا کیا ہے, علم کی ایک اپنی ہیبت ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے نا زبردستی, میں ان کے قریب بیٹھا کرتا. الحمدللہ میرے کے اوپر یہ والدین کی کرم نوازی ہے, میرے اساتذہ کا جو ہے نا احسان ہے کہ میں جب بھی کلاس روم میں بیٹھتا تھا ان کے پاس ہی بیٹھتا تھا, ان کے بالکل ساتھ. یعنی آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ایک مزاح کی بات ہے کہ میں بڑا لائق تھا, پڑھائی میں بڑا ذہین تھا, بڑا لائق تھا. جی جی آپ اساتذہ کے ساتھ بیٹھنے والا لائق اور جو ہے ذہین اور جو نا اس میں منیٹر ہو ہی گجرا ویلا ہو جی بیٹھے ہوتے تھے, تو انہوں نے چھین لیا مجھ سے, کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. اچھا یہ شرم نہیں آتی. میں یہ طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ استاد کی بارگاہ میں جب بیٹھے تو عزت اور ادب کے ساتھ بیٹھے. آپ کو تمیز نہیں ہے, آپ کو شرم نہیں ہے, آپ کلاس میں بیٹھے ہیں, بخاری شریف پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں. میں آپ کے لیے جو نا ادھر سے چل کے آیا ہوں بخاری شریف پڑھانے کے لیے, آپ کیا کر رہے ہیں, ادھر غلط مانگا. وہ اتنا غصے ہو گئے کہ مجھے کہتے ہیں کہ حاجی صاحب, حاجی وارث علی صاحب ان کے لیے کرسی لگائیں جی. یہ ہمارے مہمان ماشاءاللہ حاجی اپنا حاجی احمد علی جویا صاحب جو ہے وہ تشریف لائے, ہمارے سوشل ورکر ہیں. کرسی لگائیں اپنا, چلیں ادھر ہی بٹھا دیں گے, مہربانی. ہمارے مہمان ہیں, گیسٹ آئے, ان کو ویلکم کرنا چاہیے. نوری صاحب ماشاءاللہ عزت دینی چاہیے, اللہ نے ان کو عزت دی ہے. جی جاری رکھیے آپ, ماشاءاللہ ناظرین سن رہے ہیں. تو حضرات جو نا چھین لیا, تو کہتے ہیں آپ کو تمیز نہیں ہے, ایسا کرو. وہ طالب علم کہا اس کا جو نا بوری بستر اٹھاؤ اور باہر گلی میں پھینک, اس کو نکال دو ادارے سے. اس کو پتہ نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, اس نے کیسے پڑھنا ہے. میں بڑا پریشان, میرے ساتھ ہوا کیا ہے, نہ میری درخواست. ایک ایسا ضرور نا پتہ نہیں کیسی محبت ہے, لیکن جو نا مجھے 7 ڈیز لگے منانے میں, 7 ڈیز لگے. میں نے جو نا امتحان دینے کے لیے جانا تھا, ابھی کل جو نا ناراض ہوئے, صبح کو میں نے امتحان دینا تھا, اشرف المدارس اکاڑا میں جانا تھا. تو جو نا فجر کی نماز میں نے پڑھی, میں نے امتحان کا ارادہ ترک کر دیا. میں نے کہا اب نہیں جانا, منا کے جانا ہے ان کو. تو جو اس کے بعد میں نے جانا. تو جب فجر کی نماز ہوئی نا, تو میں کہنے لگے جو نا مجھے الفاظ یاد ہیں. استاد محبت سے جو بھی پکارے جو نا طالب علم قبول کرتے ہیں, وہ کہتے اس کتے کو پیپر دے کے آئے. جو نا میں نہیں پھر بھی گیا, لیکن انہوں نے پھر پیغام بھیجا اپنے خلیفے کے ہاتھ میں, جو اس کو پیپر دے کے واپس آتا. 7 ڈیز ہم ادھر رہے تھے, 7 جو نا پیپر دینے تھے ہم نے تنظیم و مدارس کے. تو جو نا صبح میں اکاڑے جاتا, شام کو آتا. مثلاً کہ وہ آزمانا چاہتے تھے کہ یہ شاگرد ہے, اس میں جو نا برداشت کی کتنی پاور قوت ہے, اس میں سٹیمنا کتنا ہے, برداشت. تو 7 دن میں لگاتار, جب وہ گھر جاتے تھے میں ان کے گھر کے دروازے کے پاس, کلاس روم میں آتے تو کلاس روم کے باہر, وہ مجھے ڈانٹتے بھی, بلکہ جو کہتے ہیں ان کو باہر لے جاؤ, اس کو جو نا بوری بستر اس کو پھینک دو. 7 ڈیز کے اندر الحمدللہ میں ان کے پیچھے جہاں بھی جاتے میں ان کے پیچھے جہاں بھی جاتے. لیکن 7 ڈیز کے بعد ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, جو کھانا انہوں نے کھایا تو وہ چہل قدمی کرتے تھے درس میں. میں باہر کھڑا ہوا تھا, جو نا آئے, اس نے میرا بازو پکڑ لیا, قبلہ آپ پیر صاحب نے میرا بازو پکڑا, مجھے ساتھ لے کے چل رہے.
اور فرمانے لگے ماشاءاللہ کیا بات ہے جو نا، پھر باتیں کرنے لگے، میں نے کچھ سنایا ان کو تو فرمانے لگے بیٹا جو ہے نا یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کچھ سنا، میں نے ان کو سنایا تو مجھے ایک پینسل بھی انہوں نے تحفے میں دی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں طالب علم حضرات کو کہ جو نا جتنا بھی اسٹیمنا اپنے اساتذہ کے پاس جب بیٹھے تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جتنے مرضی بھی مطلب بعض کہتے ہیں نا کہ ایک باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے وہ ناظرین محترم یاد رکھیے باپ کے رشتے کے موضوع پہ، وہ ایسا مقدس رشتہ ہونا چاہیے، وہ سب کچھ بھی کر جائے نا تب بھی آپ جو ہے نا آپ کے اندر برداشت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اسے قبول کریں۔ وہ سب کچھ بھی کر جائے تو آپ اسے قبول کریں، تھوڑی سی بات نہیں ہے، سب کچھ بھی وہ کر جائے دیکھیں وہ اسے، یعنی کہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، باپ کا رشتہ ہو گیا، اسی طرح والدہ کا رشتہ ہو گیا، اسی طرح بڑوں کا رشتہ ہو گیا، وہ جن کے سفید بال ہیں وہ بڑے ہیں، وہ بڑوں کا رشتہ وہ ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ہر حق حاصل ہے۔ اب وہاں پہ جو نا سوال و جواب کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ سوال ہو یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ ان پہ قید بند نہیں بلکہ یہ کہیں گے یار ان کو حق ہی حاصل ہے، ہم نے جھکنا ہے، انہوں نے نہیں جھکنا، وہ غلطی بلکہ ان کی بھی ہو کسی بھی انداز میں جسے آپ محسوس کریں غلطی، اللہ معاف فرمائے۔ جس طرح آپ نے واقعے کی نشاندہی کی ہے، یہ واقعہ برداشت نہیں کہ یہ طالب علم کو آزمانے کا استاد زماتا ضرور ہے طالب علم، اپنے شاگرد جو اس کا لائق شاگرد ہوگا، پھر صاحب یہ بات میری واقعی ثبوت پہ کہ وہ اپنے لائق شاگرد کو ضرور آزمائے گا، بالکل کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی جگہ پہ، کہ کیا یہ اس کے اندر اتنی مطلب یہ لائق بن رہا ہے، یہ بڑا مطلب محنتی ہے، یہ بڑا مطلب ذہین ہے، کیا یہ مطلب میرا نام روشن کرے گا یا میرے سے بغاوت کر جائے گا، اس کو وہ اس انداز میں لیتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہے نا وہاں پہ ہمیں بریک لگانی چاہیے، جی بریک لگانی، وہ رشتے ان کو حق حاصل ہے، جی یہ بے عزتی کریں حق حاصل ہے، جی یہ جو مرضی کریں حق حاصل ہے، یہ ہمیں ہم سے چھین کے حق حاصل ہے، بازار میں چوک میں کھڑے ہو کے بھی اگر کہیں نا بھی کان پکڑ لو تو کان پکڑ لینے چاہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پہ کوئی اور واقعہ ناظرین کے سامنے شیئر کریں؟ تو اس وقت تو جو ہے نا بہت سارے واقعات ہیں قبلہ رحمانی صاحب، اگر وہ بیٹھے کریں گے تو پھر ہمارے مہمان چلیں آپ نا محترم مقام جناب محمد رمضان صاحب، ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، یہ فوکس پسند ہیں جناب سی او ہیلتھ قصور، اور میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے بڑا پیار فرماتے ہیں، یہ علاقے علاوہ سے تعلق اس وجہ سے مجھے انہوں نے ٹائم دیا ہے، تو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی سماجی کوئی ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، گفتگو صرف یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے پیار بانٹا جائے، لوگوں سے نفرتیں دور کی جائے، لوگوں سے قدورتیں دور کی جائے، لوگوں کو جناب والی اور راضی کیا جائے اپنے انداز میں۔ تو یہ پلیٹ فارم ہم نے اپنے طور پہ رکھا ہے جس سے ہم ایک پیغام دے سکیں، موقع آیا تو چلو اس بات ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بار بار شکریہ، کیونکہ آپ مصروف تھے، مجھے آپ نے 2-3 بار ہم نے فون کیا تو کہہ لگتے میں اس معاملے میں۔ اچھا افضل بھائی سے کہیں یہ مائک نہ آگے رکھ دیں ان کے سامنے، اعظم علی اسی پڑھ کے رکھ دیں، کوئی نہیں گانا جناب۔ اچھا وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب بات آپ سے یہ کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، اور علاقے والے ہمیں سب کو جانتے ہیں، کیونکہ علاقے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی ایسا واقعہ، کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، اپنا یہ قریب ہی جو ہے پیر کے چار کے روڈ پہ، کیا دوبری نام تھا، دوبری، وہاں پہ آپ ماشاءاللہ وہاں پہ اسپتال میں بھی رہے، کوئی زندگی بچانے کا واقعہ ہو، کوئی ایسا واقعہ کہ مریض مر رہا اور آپ نے مطلب اس کے آخری الفاظ ایسے سنے ہو، یہ بھی ہوتی ہے نا تربیت ہو جائے، کچھ ایسا واقعہ جو عید والے دن پیش آیا ہو، اور کچھ ایسا واقعہ جو آپ کے بچپن کا واقعہ ہو جو آپ کے لیے اعزاز بھی ہو اور آپ فخر بھی اس پہ محسوس کریں، یہ رکھیے گا ماشاءاللہ صورتحال۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب، سب سے پہلے تو پی پی سی نیوز کا بہت شکریہ جنہوں نے عید الفطر کے اس موقع پر کھٹی میٹھی اور اصلاحی باتوں کے پروگرام کو ترتیب دیا، اور اس کے بعد سننے اور دیکھنے والے تمام دوستوں کو عید مبارک جی۔ میں پی پی سی نیوز کے وساطت سے صرف 2 پیغام آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو سب سے پہلے 2 پیغام میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ عید کا مطلب ہے خوشی، تو عید کے موقع پر اپنے ہمسایوں کا، اپنے اہل محلہ کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ حقیقی خوشی جو ہے وہ دوسروں کو خوش رکھنے میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو اس کی بجائے کہ میں کتنا خوش ہوں، مجھے یہ موازنہ کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو خوشی مل رہی ہے۔ تو ابھی جیسے قاری صاحب ڈاکٹر یوسف صاحب کا ذکر کر رہے تھے، میں سب سے پہلے ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا کہ 2021 کی یہی عید الفطر تھی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شدید علت میں تھے، لیکن
جیسے میں نے بات کی کہ دوسروں کو خوش رکھنے کا ان کا جو پرپس تھا، ان کی جو خوشی تھی کہ صبح عید تھی، چاند رات کو مجھے ایک لمبی لسٹ دے رہے ہیں. خود اتنے شدید بیمار تھے کہ چل کے سامنے مسجد میں ایون کہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے. تو مجھے ایک لمبی لسٹ دی کہ ان لوگوں کو چاند نکلنے سے پہلے اتنا حصہ دے کے آنا ہے. یہ بے شک تھوڑا ہوگا، لیکن اس تھوڑے سے حصے سے ان کو بڑی خوشی مل سکتی ہے. تو اس لیے میری پھر گزارش ہے کہ خوشی کے اس موقع پر اپنے ہمسایوں کا ضرور خیال رکھیں. آپ قاری صاحب نے جیسے کہا کہ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ بتائیں، تو یہ 2021 کا ایک واقعہ ہے کہ 2021 میں عید الفطر کا دن تھا اور ہمارے ہاسپٹل میں ایک ایسا مریض آیا جو ون ویلنگ کرتے ہوئے بری طرح جو ہے ہیڈ انجری اس کو ہو چکی تھی. بہت اچھی نشاندہی کی ہے ڈاکٹر صاحب. عرفان بھائی ادھر کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اس سے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. آپ نے مطلب ایک اچھی نشاندہی کی ہے. اس موضوع پہ ہمارا سب کا ذہن جانا چاہیے کہ دیکھیں آج جو ون ویلنگ ہے، جو بہت زیادہ نوجوان جو شوق سے اور دھڑلے سے اور گھر والوں کو بار بار منع کرنے کے باوجود بھی والد اتنا پریشان ہوتا ہے. ناظرین، میں ان بائک چلانے والے خطرناک بائکروں کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو خود ساختہ جناب والی وہ بن جاتے ہیں استاد، اور بڑے بڑے صرف یوٹیوب پہ دیکھ کے اور لوگوں کو دیکھ کے جناب والی وہ اس طرح بائک چلانا شروع کر دیتے ہیں. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں ان کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب وہ زخمی ہو گئے، وہ زخمی نہیں ہوتے. سب سے بڑے زخمی جو ہوتے ہیں پیر صاحب ایسے ہی ہے، ان کے والدین سب سے پہلے زخمی ہوتے ہیں، ان کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں. سب سے صدمہ ان کو پہنچتا ہے. سب سے زیادہ نقصان جو ہے والدین کو، ایک تو وہ نقصان یہ ہے کہ وہ آپ کو سنبھالیں یا خود کو سنبھالیں کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے آپ چلے گئے تو ساری زندگی کا غم، پھر وہ دعائیوں میں، پھر وہ خود ایسی ہی ہے. دیکھیں کافی ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے ون ویلنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ کسی صورت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ یہ اچھی نشاندہی ہے، مہربانی آپ نے اس طرح کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی قائد صاحب، تو یہ ون ویلنگ کا جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، ہیڈ انجری کے ساتھ وہ پیشنٹ آیا تو وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے دوست آپس میں ون ویلنگ کر رہے تھے تو ہیڈ انجری ہوئی، لیکن اس کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی. ہم اس کو نہیں بچا پائے، لیکن بعد میں پتہ چلا عید والے دن، عید الفطر 2021 کی سوری 2020 کا عید الفطر کا دن تھا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو ون ویلنگ کرتے ہوئے فوت ہوئے تھے، ان کی عید کے 10ویں دن بعد اس کی بارات جانا تھی. دیکھیں یہ خوشیاں کیسے غمی میں تبدیل ہوتی ہیں. اور پھر وہ 5 بہنوں کا کفیل تھا. اب دیکھیں تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے، ون ویلنگ کی وجہ سے وہ ساری خوشیاں جو ہیں وہ غمی میں تبدیل ہو گئی. تو اس لیے میرا آپ لوگوں کو پیغام بھی ہے کہ اپنے بچوں پر عید الفطر کا دن جہاں پر خوشیاں بانٹتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا خیال بھی رکھیں کہ وہ کہیں ون ویلنگ جیسے غفلت سے تو نہیں مرتکب ہو رہے. ون ویلنگ خطرناک ہو سکتی ہے. آپ نے ذکر کر دیا، بڑے اچھے انداز میں نشاندہی اس کی کی ہے ڈاکٹر صاحب. ساتھ میں ان کا لوگوں کا بھی ذکر کریں نا جن کو ابھی تک وہ موٹر سائیکل بائک جو ہے مطلب گاڑی اتنی تیز دلاتے ہیں اور دلیر آنا کہ میں ہمت کروں گا نا مجھے راستہ مل جائے. اتنی تیز سے میں ابھی کل ہی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یقین کریں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کلیجہ کام کیا ہے. اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں مطلب اتنی ہمت کروں گا کہ مجھے راستہ دے دے. یعنی ہمت کی وجہ سے اس کا بھی نقصان ہو گیا. ساری زندگی کے لیے جناب والی وہ مزدور ہو گیا. صرف اتنی آپ کا ہمت کی میں کروں گا نا ہمت، یہ پیچھے ہٹ جائے. یعنی آج کل لوگوں کا ایک شوق ہے، طریقہ ہے راستہ لینے کا. نہیں میں اگر زور سے چلاؤں گا، مطلب زیادہ تیز چلاؤں گا تو یہ مجھے راستہ دے دے گا. اس طرح مجھے راستہ نہیں ملے گا اور نہ بعد میں نقصان کتنے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. جی بالکل قائد صاحب، PPC نیوز کے آج کے اس پروگرام کی طرف سے ہمارا اگر یہ میسج سننے اور دیکھنے والوں کے کسی ایک پر بھی کام آ گیا تو اس کی زندگی بچ گئی، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اچھا جی، دوسرا واقعہ عید الفطر کے لحاظ سے جی کھٹی میٹھی ٹاپک رکھا ہے تو میرا جی قائد صاحب تو کھٹی میٹھی ہمارے آج کے اس پروگرام کا ٹائٹل جو ہے وہ کھٹی میٹھی باتیں ہیں. تو میری تمام سننے اور دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ عید الفطر ہے کے موقع پر بے شک کھانا دوسرے لوگوں کے گھروں سے آتا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے، تو بیلنس رکھ کے کھائیں. فوڈ پوائزننگ کا اس موقع پہ بڑا ایشو بن جاتا ہے، تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بیلنس رکھ کے
میرا بیسیکلی ٹائٹل تھا کہ کھٹی میٹھی اور اصلاحی باتیں، تو میں نے اپنے دو اصلاحی ہنسی دار اچھے دار کوئی واقعہ ہو جو کہ تھوڑا سا مطلب ہے نا مسکرا بھی دینا. اب کھانے پر آپ چھوڑتے آج کے دن کے لیے نا آپ یہ چھوڑتے بات وہی ہے نا جی، بات وہی ہے، اگر کھانے کو چھوڑ دیں گے پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں چھوڑے آپ آج کے دن کے لیے یہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ تسی کسی بیوی نو ٹیکا لا لگے تو انہیں چپیڑ مارتی ہوئے. نہیں الحمدللہ ایسا ابھی تک کوئی نہیں آیا، ایسا کوئی کیس نہیں ہے الحمدللہ. اس نے نہ ماری تو کسی اور کو مار دیا، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ تو معاملہ چلتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے لوگ پھر اللہ کو اللہ اسپتالوں میں اس طرح کے معاملہ دقت کا واقعات ہو جاتے ہیں. اسپتالوں میں اور میڈیکل کے شعبے میں زیادہ لوگ پریشانی کی حالت میں ہی آتے ہیں، تو اس لیے پھر اس طرح کے واقعہ سنائیں، راز کی بات کریں. ہمارے دیکھنے والے کافی لوگ آپ کو جانتے ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے آپ کو واقعہ آپ سنائیں. سر میں نے 2 واقعے سنا دیے، پیغام بھی دے دیے اس میں. 2 واقعات سنائیں، کچھ ایسا واقعہ ہو جہاں ہم مسکرا بھی نہیں تھا. جی ہمارے باقی ساتھی بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہنسنے والی باتیں بھی کریں گے. میرے 2 جو اصلاحی میسیج تھے وہ میں نے کنوے کر دیے. بہت شکریہ سر. اگلے ہمارے جو ناظرین محترم جو میرے مہمان ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ قابل پیار بانٹنے والے ہر دل عزیز شخصیت. اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی پکارا ہے اس بھائی کو، انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں کافی زیادہ رفاع اعمہ کے کام کیے ہیں. الہ آباد میں نا زیادہ تر لوگ جو رفاع اعمہ کے کام نہیں کر پا رہے. میں سب کے ذکر نہیں کر رہا، یعنی کہ کار ہی نہیں کر تو رہے لیکن تھوڑا سا. لیکن یہ ہے کہ رانا سلیم اختر صاحب کی بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ایک یہاں پہ مجھے ذکر ہے کہ ایک دوست نے نا ٹورنامنٹ رکھ لیا، کرکٹ کا ٹورنامنٹ رکھ لیا، تو انہوں نے جناب والی نا رانا صاحب کو یہ ساری صورتیں سنائی آ کے کہ رانا صاحب ہمیں اتنے فنڈ کی ضرورت ہے. یقین کریں میں مطلب ہے بھی باوضو انہوں نے کہا جتنے آپ کو خرچے کی ضرورت ہے نا وہ مجھ سے لے جائیے، جتنے آپ کو خرچے. اس طرح کے کئی کام ہے کہ ان کے لیے یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ دیکھیں ہمیں سب کو بڑا دل رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کر رہا ہے دوسرے کنجوسی کر رہے ہیں اور بعد میں جناب والی سب سے زیادہ کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں. اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی؟ اور بھائی اس کے بیک گراؤنڈ میں ساری صورتحال ہوتی ہے نا وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ ایسے نہیں کسی نے اٹھا کے اس کو آگے جناب مائک کر دیا، اتنی ہاتھ ڈال دیے، اتنی عزت دے دی. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے پیچھے کچھ صورتحال ہوتی ہے، اس میں ماشاءاللہ اپنا بھی کردار ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ کافی مطلب رفاع اعمہ کے کام کرتے ہیں. اس طرح ہماری جو مذہبی ایک تنظیم ہے ATI، اس کے یہ ناظم بھی الہ آباد میں اور کافی زیادہ ماشاءاللہ سسٹم سے یہ وابستہ ہے. رانا صاحب جناب کچھ باتیں ایسی ہوں کیونکہ آپ ہنساتے زیادہ ہیں تو آپ نے ہنسنا ہے. آج ہنسنے والی باتیں